السلام علیکم. جیسے کہ آپ نے پڑھا برطانیہ کا آئین، اور میں نے اس کے بارے میں آپ کو یہ کہا تھا کہ تھرڈ ایئر کی بک میں سے آپ نے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کی سارے فیچرز اور یونٹری فارم آف گورنمنٹ کے سارے فیچرز پڑھنے ہیں، اور اس میں یہ سمجھنے کی جو میں نے آپ کو تھرڈ ایئر میں پڑھائی تھی چیزیں، ان کو ریوائز کرنا ہے. تھورلی ریوائز کریں گے تو ہمیں برٹن کانسٹیٹیوشن کی سمجھ آئے گی. برٹن کانسٹیٹیوشن سے متعلق میں نے جو بات آپ کے پچھلے لیکچر میں ایکسپلین کی تھی، اس میں سب سے اہم بات جو بتائی گئی تھی جو برٹن کانسٹیٹیوشن کو یونیک بناتی ہے اور ہمارے سلیبس میں شامل ہے، اس کی بنیادی بات یہ تھی کہ یہ ایوولوشنری کانسٹیٹیوشن ہے، ارتقائی منازل سے ہو کر گزرا ہے. اس کو پہلے سے کسی نے ریٹن ڈاکیومنٹ کی صورت میں لکھ کر بعد میں عمل درآمد نہیں کیا، بلکہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس کے فیچرز ٹریڈیشنز کی صورت میں بنتے چلے گئے، اور یہ ایک مضبوط یا مربوط قسم کا نظام نظر آنے لگا، جسے لیٹر آن برٹن کانسٹیٹیوشن کے نام سے جانا جاتا رہا. جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ارتقائی انداز میں پنپا نشو نما پائی، تو سیکنڈ پوائنٹ میں جو ہم بات سمجھتے ہیں کہ یہ روایات پر مشتمل آئین ہے، ٹریڈیشنز پر قائم ہے. ایسی ٹریڈیشنز، ایسی روایات جس کو انہوں نے سٹیپ بائی سٹیپ فالو کیا، یعنی کہ بادشاہت قائم تھی. بادشاہت سے کانسٹیٹیوشن ہمارے پاس دارالامراء یعنی کہ اشرافیہ نے طاقت کا حصول ممکن بنایا، اور اس کے بعد عوامی انقلابات کے ذریعے یہ دارالعوام کے پاس پہنچ گئی. طاقت کا سرچشمہ بادشاہت سے اشرافیہ، اور اس کے بعد ہمارے پاس عوام برٹن میں اس کے حاکم بنے، حکمران بنے، اور انہوں نے اپنا ملک، اپنا نظام اپنے مطابق چلانے کی کوشش شروع کر دی، جس سے کچھ ٹریڈیشنز بنتی چلی گئی، جس میں وہاں پر کیبنٹ فارم کی. اس کے بعد وہاں پر ہمارے پاس پرائم منسٹر کا عہدہ وجود پایا. وہاں پر ہمیں ڈفرینٹ طرح کے ہاؤس آف لارڈس کے اندر اپوزیشن نظر آئی، گورنمنٹ کے بینچز نظر آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے وہاں مکمل طور پر ایک ایسا نظام دیکھا جو صدیوں سے قائم ہے اور آج بھی اپنے مکمل کامیابیوں کے ساتھ گامزن ہے. تو لہٰذا اس میں اتنی کنفیوژن کی بات نہیں ہے. ظاہر ہے آپ لوگوں کے لیے تھوڑی سی تو پریشانی ہوگی، کیونکہ آپ سوالات نہیں پوچھ پا رہے، اس کے اندر جو ابہام ہے وہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں، اور جو میں برٹن کانسٹیٹیوشن کی ہسٹری بار بار پڑھاتی سمجھاتی ہر لیکچر سے پہلے، وہ ممکن نہیں ہو پا رہی ہے. تو اس لیے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جیسے کہ ہمارے پاس ایک ریاست ہے جس کے اپنے 4 فیچرز ہیں جو ہم نے پڑھے ہیں، اس کے ساتھ وہ وجود رکھتی ہے. تو پہلے اقتدار اعلیٰ کا مالک وہاں بادشاہت تھی، بادشاہ کا حکم ہی حتمی حکم سمجھا جاتا تھا، لیکن وہ حکم معطل ہو گیا، لوگوں نے اس کے خلاف بغاوتیں کی، بادشاہت کے اگینسٹ ابھرے، اور اس سے وہ ہمارے پاس دارالامراء میں شفٹ ہو گیا. دارالامراء کے بھی جب عوام کے ساتھ انقلابات روبرے، انہوں نے لگا کہ یہ دارالامراء بھی وہ کام نہیں کر رہا جو کہ ہمارے مفادات میں، عوامی مفادات میں ہونا چاہیے. تو وہاں پر دارالعوام یعنی کہ ہاؤس آف کامنز کا ادارہ نظر آیا، جس نے تمام تر پالیسیاں یا قانون سازی عوام کے مفادات میں کرنے کے لیے علم بلند کیا، اور پھر سے طاقت یا اقتدار اعلیٰ کا جو مرکز تھا وہ ہاؤس آف لارڈ سے ہاؤس آف کامنز کی طرف شفٹ ہو گیا. تھرڈ ایئر کے جتنے لیکچرز تھے، اگر آپ انہیں آہستہ آہستہ ریوائز کریں گے تو آپ کو پارلیمنٹ یا کانسٹیٹیوشن کے جو بنیادی چیزیں ہیں وہ سمجھ آنے لگ جائیں گی. میں یہ تیسرا لیکچر دوبارہ سے آپ کو اس لیے دے رہی ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں بات آئے. تو برطانیہ کا آئین دنیا کے قدیم ترین آئین تصور کیا جاتا ہے. یہ آئین کسی پارلیمنٹ، قانون ساز ادارے یا افراد کے گروہ کا تشکیل کردہ آئین نہیں، بلکہ یہ آئین ارتقائی عوامل کی پیداوار ہے، اور یہ ارتقائی عمل کی کئی صدیوں پر محیط ہے. برطانوی آئین کے ارتقاء کا مخصوص وقت بتانا تقریباً ناممکن بات ہے. برطانوی معاشرے نے حالات کے بدلتے ہوئے تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے کے لیے اپنے آئینی ارتقاء میں ایک تسلسل اور ربط کو قائم رکھا، جس سے آئین میں پختگی اور نظم و ضبط واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے. برطانوی آئین کے ارتقاء کو 2 انقلابات یعنی 1549 کا انقلاب اور پھر 1660 کے انقلاب نے روکنے کی کوشش کی، لیکن رد عمل کے طور پر
آئین نے بڑی تیزی کے ساتھ پروان چڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد 1688 کے شاندار آئین اور 20ویں صدی کی دو عظیم جنگوں یعنی کہ 1914 ٹو 1918 اور 1939 ٹو 1945 نے بھی دستوری ارتقاء کو متاثر کرنے کی کوشش کی، لیکن کچھ دیر کے لیے آئینی ارتقاء تعطل کا شکار ضرور ہوا، لیکن اس کے باوجود آئینی ارتقاء کا تسلسل بالکل نہ ٹوٹ سکا۔ تو اس نے یہ آپ کو پاس لے آئین کی تعریف دی ہے، جس میں اس نے لکھا ہے کہ آئین کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے کہ یہ قوانین اور رسم و رواج کا ایسا مجموعہ ہے جو ریاست کے مختلف اداروں کی تشکیل و اختیارات کا تعین کرتا ہے اور مختلف ریاستی اداروں کے آپس میں اور عام شہریوں کے تعلقات کی نوعیت بتاتا ہے۔ یہ بات میں نے آپ کو کانسٹیٹیوشن سے پہلے بھی کہی تھی کہ یہ ایک ایسا ڈرافٹ، ایسا ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جس میں ہم ریاست اور ریاستی اداروں کے فنکشنز کو ڈیبیٹ کرتے ہیں، پھر ان فنکشنز کا، ان ریاستی اداروں کا اور عوام کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے اس تعلق کی نوعیت کو ڈیبیٹ کرتا ہے۔ دوسرا، کانسٹیٹیوشن کی اہم ترین فیچر یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے رائٹس کا گارڈین ہوتا ہے، ہمیں رائٹس فراہم کیے جاتے ہیں اکارڈنگ ٹو ریٹن کانسٹیٹیوشن، جو اس میں درج کر دیے گئے ہیں وہ عوام کے حقوق ہیں جو کہ ہم آئین کے تحت حاصل کرتے ہیں۔ آئین کے تحت ہمیں ان حقوق کو تحفظ دیا جاتا ہے، اور جیسے ڈفرینٹ کانسٹیٹیوشنز کے اندر ان جو رائٹس ہیں ان کی گارڈین شپ بھی کسی ایک اہم ادارے کے سپرد کی جاتی ہے، اور جیسے کہ سپریم کورٹ یا عدلیہ کے سپرد وہ حقوق حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ لہٰذا پہلی بات جو آپ کی سمجھ میں آنا ضروری ہے یا آپ کو سمجھ لینی چاہیے وہ یہ ہے، یا آپ ایکسپلین کرنے کے لیے کہ کانسٹیٹیوشن کوئی مشکل یا نہ سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے، ایک ڈرافٹ ہے، ایک بک ہے، ایک ورڈز کے تھرو لکھی گئی ایک ایسی کتاب، ایسی اس کے اندر الفاظ ترتیب دیے گئے ہیں، وہ بات اس میں کیا کہا گیا ہے اس میں سمپلی آپ کے ہاں جتنے بھی ادارے ہیں، جس میں ہم نے پڑھا لیجسلیچر ہے، جس میں ہم نے پڑھا ایگزیکٹو ہے، جس میں ہم نے پڑھا جوڈیشری ہے، ڈفرینٹ آرگنز جو ہمارے پاس گورنمنٹ کے موجود ہوتے ہیں، اور ریاست میں ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز پائے جاتے ہیں، ان انسٹیٹیوشنز کی ورکنگ، ان کا فنکشن، ان کے کام کرنے کا پراپر وے آؤٹ، یہ سب کچھ ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن میں درج ملے گا۔ دوسری اہم بات میں پھر ریپیٹ کر رہی ہوں، بار بار مجھے ریپیٹ کرنی پڑ رہی ہے، لہٰذا آپ لیکچر بھی بار بار سن سکتے ہیں، اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں ان کے فنکشنز دیکھنے ہیں اور ان کی پاورز کو پڑھنا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے فنکشنز اور ان کی پاورز کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہے ڈیپلی، کہ وہ کیسے ورک کرتے ہیں، وہ ہمارے پاس کس طرح سے کام کرتے ہیں، وہ ہم کیسے ورکنگ کو دیکھتے ہیں، ان کی ورکنگ اگر ڈسٹرب ہوتی ہے تو گورنمنٹ ڈسٹرب ہوتی ہے۔ یہ سارے فیچرز جو ہیں، یہ چیزیں جو ایلیمنٹس ہیں، یہ ہم نے اسٹڈی کرنے ہوتے ہیں، اور پھر مختلف ریاستی اداروں کے ان کے آپس میں جو ادارے ہیں ان کی ورکنگ کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، اس میں ہی درج ہوتا ہے، اور پھر ان عام شہریوں کے ساتھ ان کے جو ٹرمز ہوں گے، ان کے کیسے انہیں پراپر وے آؤٹ ہوگا، اس کے لیے کیا پالیسی میکنگ کی جاتی ہے، یہ ساری اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن ہوگی، اور کانسٹیٹیوشن ریاست کا اعلیٰ اور برتر قانون ہے۔ ریاست کا اعلیٰ اور برتر قانون آئین کہلاتا ہے، ہمارے پاس وہ کانسٹیٹیوشن کے زمرے میں آتا ہے، ہم اسے اردو کہتے ہیں، اردو میں ہم اسے دستور کہتے ہیں۔ لہٰذا یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ واٹ از کانسٹیٹیوشن از دا سپریم لا آف دا اسٹیٹ۔ لہٰذا جب ہم پڑھیں گے تو اب میں نے جیسے لاء کے چیپٹر میں آپ کو ایک ایک چیز سمجھائی تھی، اب وہ سب چیزیں آپ کو یہاں پر 1 by 1 پڑھنی ہے، ایکسپلین کرتے جائیں گے اور آپ کو بات سمجھ میں آتی جائے گی جیسے جیسے آپ ریڈ کریں گے۔ کم از کم چونکہ آڈیو کے ذریعے لیکچر ڈیلیور ہو رہا ہے تو آپ کو ایک جو ٹاپک ہے وہ 4 to 5 ٹائمز ریڈنگ کرنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ اس کو ریڈ کریں گے تو آٹومیٹکلی وہ آپ کی سمجھ میں آنے لگ جائے گا۔ یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب برطانوی آئین کے ماخذ کیا ہیں، چونکہ میں نے آپ کو بتایا یہ ایوولوشنری کانسٹیٹیوشن ہے، ٹریڈیشنز پر بیسڈ کرتا ہے، تو سیکنڈ امپورٹنٹ بات جو ہم پڑھیں گے وہ یہ ہوگی کہ برطانوی آئین کے ماخذ کیا ہیں، سورسز کیا ہیں، یہ کیسے ہمیں کن کن ذرائع سے اخذ کر کے ہم اس کے فیچرز کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ لیکچر میں میں اس کو ایکسپلین کروں گی، اور دھیان سے آپ نے لیکچر سننا ہے اور دھیان سے آپ نے ریڈنگ کرنی ہے۔